بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہودی اور ان کا میڈیا مسجد اقصیٰ اور مسلمانوں کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں؟ وہ اصلی مسجد اقصیٰ کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ آخر یہ سازش کیا ہے اور اس سازش کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات اور یہودیوں کی ان گھٹیا چالوں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ باقی مسلمانوں تک بھی پہنچے اور وہ اصلی مسجد اقصیٰ کو پہچان سکیں۔ جب آپ گوگل پر مسجد اقصیٰ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو گولڈن گنبد والی عمارت مسجد اقصیٰ کے نام پر دکھائی جاتی ہے۔ اخباروں اور ٹی وی پر بھی یہ گولڈن گنبد والی عمارت مسجد اقصیٰ کے طور پر دکھائی اور شائع کی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں اور انہیں اصلی مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ دراصل یہ سنہرے گنبد والی عمارت قبۃ الصخرہ ہے، جو کہ مسجد اقصیٰ کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب پر واقع ہے۔ اسے ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں۔ قبہ کا مطلب گنبد ہے اور صخرہ کا مطلب چٹان، یعنی وہ عمارت جو چٹان پر تعمیر کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چٹان جنت سے آئی ہے۔ یہ پہلے بہت بڑا پہاڑ ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ چھوٹی سی چٹان رہ گئی ہے۔ الصخرہ یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا مرتبہ یہودیوں کے لیے ویسا ہی ہے جیسا مسلمانوں کے درمیان حجر اسود کا۔ یہ یہودیوں کے لیے باعث تکریم ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل یہیں توریت اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہیں سے فرشتے آسمانوں کی جانب پرواز کرتے تھے اور اسی کے آس پاس کہیں توریت مدفون ہے۔ اسی طرح الصخرہ عیسائیوں کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 1099 عیسوی میں صلیبی جنگ عیسائیوں نے جیتی تو الصخرہ پر قربان گاہ قائم کر دی گئی۔ سینکڑوں صلیبی الصخرہ کے ٹکڑے کاٹ کر تبرک کے طور پر قسطنطنیہ لے گئے۔ ابن اسیر کے مطابق صلیبی قبضے کے دوران عیسائی پادری الصخرہ کے ٹکڑے سونے کے ہم وزن زائرین کو فروخت کرتے تھے۔ اس چٹان کے اب چھوٹے ہو جانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ صلیبیوں کو ڈر ہوا کہ کہیں الصخرہ ختم نہ ہو جائے تو اس کے آس پاس سنگ مرمر چڑھا دیا گیا، جسے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے ساتھ ہی اکھڑوا دیا۔ الصخرہ کو مسلمانوں میں بھی منزلت حاصل ہے۔ ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہی ہمارے لیے اس کے باعث تعظیم ہونے کے لیے کافی ہے، مگر اس کی اہمیت کچھ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اسی چٹان سے سفر کا آغاز کیا تھا، اور یاد رہے کہ اس وقت یہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر صخرہ کے پاس سے ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچرا دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں میں بنتی نہیں تھی اور یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو عیسائی یہاں کچرا پھینک جاتے اور اس جگہ کی توہین کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس جگہ کو صاف کیا اور نماز کے لیے وہ جگہ مختص کی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی زیارت کے وقت جب حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نماز کہاں ادا کی جائے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے کہنے لگے کہ اگر میری مانے تو الصخرہ کے پیچھے پڑیں، اس سے سارا بیت المقدس آپ کے روبرو ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، میں تم میں ابھی بھی یہودیت کا اثر دیکھتا ہوں۔ میں ہرگز یہاں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ وہاں پڑھوں گا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ مسجد کہاں تعمیر کروائی جائے، تو انہوں نے کہا کہ الصخرہ کے پیچھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، میں تم میں ابھی بھی یہودیت کی ملاوٹ دیکھتا ہوں۔ میں مسجد الصخرہ کے آگے تعمیر کرواؤں گا کیونکہ ہماری مسجدیں آگے ہوتی ہیں۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصخرہ کو اتنی ہی تقدیس دی تھی جتنا اس کا حق تھا۔ مسجد اقصیٰ دراصل اس سارے ایریا کا یا اس احاطے کا نام ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا،
جہاں انہوں نے ہیکل تعمیر کیا تھا۔ اسے 2 بار توڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس احاطے میں چھوٹی سی مسجد بنائی گئی، کیونکہ مسلمان جب کسی بھی ملک کو فتح کرتے تھے تو وہاں پہ مسجد ضرور بناتے تھے، اور صخرہ پر بھی مسجد بنا دی گئی۔ اب بعض لوگ اس نماز پڑھنے کی جگہ کو، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصخرہ کی اگلی جانب تعمیر کیا، اس کو اقصیٰ کا نام دیتے ہیں۔ صخرہ پر سب سے پہلے گنبد بنانے کا شرف اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں اس پر آسائش و زیبائش کی گئی اور اس پر سونا بھی لگایا گیا۔ الصخرہ کی تاریخ تو اب آپ جان ہی گئے ہیں، مگر اب سوال یہ ہے کہ یہودی اور ان کا میڈیا قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصیٰ کا تاثر دیکھ کر کیوں دکھاتے ہیں؟ دراصل یہودیوں کا ماننا ہے کہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے۔ وہ سرنگیں کھود کر مسجد اقصیٰ کی بنیادیں کھوکھلی کر چکے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے وہ یہاں تھرون آف ڈیوڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ تھرون آف ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک پتھر پر بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ پھر اسی پتھر پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے شہنشاہوں کی بھی تاج پوشی کی گئی۔ یہ تخت یا پتھر اب کہاں محفوظ ہے؟ پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور لاکھوں یہودی قتل کیے، اور لاکھوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد اس کی تعمیر دوبارہ حضرت ذوالقرنین نے بخت نصر کو ہلاک کر کے کروائی، اور بنی اسرائیل کے علاقے ان کو آزاد کر کے واپس کر دیے۔ پھر رومن سپہ سالار ٹائٹس نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی دوبارہ توڑ کر وہ تخت اپنے ساتھ روم لے گیا، اور مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے وہ تخت اب انگلینڈ میں ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی میں نصب کر دیا گیا۔ ٹائٹس کے حملے میں تمام بنی اسرائیل کو القدس سے نکال دیا گیا اور وہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ اب یہودی ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ تخت یہاں لا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور یہودیوں کو ان کی وعدہ شدہ جگہ پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا یہاں آ کر بیٹھے گا جو ان کے دکھ درد دور کر دے گا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہودی دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اس منصوبے کی تیاری وہ بہت سالوں سے کر رہے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ذہنوں سے ایسے کھیل رہے ہیں کہ قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصیٰ کے طور پر دکھاتے ہیں، تاکہ مسلمان اسی کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھیں، اور جب وہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیں گے تو سنہرے گنبد والی عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ مسجد اقصیٰ تو یہ رہی، یہ اب تک موجود ہے۔ ہیکل سلیمانی کی باقیات ڈھونڈ کر وہ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں تعمیراتی کام کا منصوبہ بہت سالوں سے بنا رہے ہیں، اور اسی لیے یہودی اشاعترانہ چال چل کر مسلم دنیا کے ذہنوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ یہ کالے گنبد والی مسجد ہے، اور سنہرے گنبد والی مسجد قبۃ الصخرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے تمام لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کو اصلی مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔